آپ کے حلقے کے اندر خود تحریک انصاف کے بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ موجود ہیں. اگر میں نام گنوانا چاہوں مثلا زکریا صاحب ہیں, بڑے ایک اچھے مضبوط کینڈیڈیٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. مثلا وزیر ولایت صاحب ہیں, جعفرو صاحب ہیں. تو ان مضبوط امیدواروں میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کس طرح موقع دیا جائے گا, جس طرح سے اس طرح کی ووٹ بینک رکھنے والے نمائندے موجود ہیں آپ کی خود تحریک انصاف کے اندر؟ دعویٰ میں بالکل دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, میرا پولیٹیکل جدوجہد ان میں سے زیادہ ہے. یہ چموگوئیاں ہو رہی ہیں, خبر گردش کر رہی ہے کہ گورنر جلال صاحب جعفرو کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو مرکزی قیادت کو ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ ان کو ٹکٹ دینا چاہیے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, یا کیا یہ خبر درست ہے, نہیں ہے؟ اگر اس طرح ہوتا ہے, مثلا ریکویسٹ پہ کسی کو ٹکٹ دی جاتی ہے, تو اس کے بعد آپ کا کیا عمل ہوگا؟ سوال آپ گورنر صاحب سے پوچھے تو وہ بہتر جواب آپ کو دیں گے, یا جعفر علی خان سے پوچھے وہ جواب بہتر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, پروگرام الیکشن اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان اکبر صابری ایک اور پروگرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گلگت بلتستان کے الیکشن قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. سیاسی درجہ حرارت بہت پیک پر ہے, بہت سارے سیاسی جوڑ توڑ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. ہم الیکشنز کے حوالے سے گلگت بلتستان کے مختلف شخصیات کی خدمت میں جا رہے ہیں اور ان کا پوائنٹ آف ویو اور ان کا مینیفیسٹو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ گلگت بلتستان اگر وہ منتخب ہوتے ہیں تو ان کا گلگت بلتستان کے حوالے سے بالخصوص جس حلقے سے وہ لڑنا چاہ رہے ہیں اس حلقے کے حوالے سے ان کا کیا لائے عمل ہے. تو آج ہم جس شخصیت کو ہم نے موقع دیا ہے اپنے اس پروگرام میں اور جس حلقے کو ہم نے انتخاب کیا ہے وہ حلقہ نمبر 1 ہے اسکردو کا, اور جس شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں محترم جناب تقی اخوندزادہ صاحب. السلام علیکم سر. بہت شکریہ, مہربانی. بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن بہت قریب ہے اور بہت چند دن رہ گئے ہیں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, کانٹیسٹ ہونے جا رہے ہیں. آپ جس حلقے سے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں وہ گلگت بلتستان کا سب سے اہم حلقہ ہے اور آبادی کے لحاظ سے بھی ظاہر ہے کہ یہ حلقہ جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے. تو اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے نمائندے نے یہاں رول کیا. آپ اس حلقے کے اندر آپ کیا نئی تبدیل لے کر آنا چاہ رہے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے اس حلقے کے عوام کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ اکبر صابری صاحب, آپ نے زحمت کی میرے آفس میں اور مجھے ٹائم بھی دیا. میں اپنے لوگوں کے ساتھ, ووٹر کے ساتھ, عوام کے ساتھ میں ان سے مخاطب ہوں. آپ کا سوال یہ کہ یہ حلقہ بہت اہم حلقہ ہے, گلگت بلتستان کا شہری حلقہ ہے اور بلتستان ڈویژن کا یہ ہیڈ کوارٹر ہے اور یہاں پہ بڑے مسائل ہیں اور ان مسائل کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی. پیپلز پارٹی کا گورنمنٹ تھی اور یہاں کا چیف منسٹر یہاں سے منتخب ہوا تھا اور مسلم لیگ کی گورنمنٹ تھی, یہاں سے سینئر وزیر یہاں سے منتخب ہوا تھا. آپ دیکھیں سڑکیں آپ دیکھ لیں یہاں پہ کیا مسئلہ ہے. جولائی میں بھی جو ہے بجلی کا مسئلہ ہے اور جولائی میں جو ہے پینے کا پانی یہاں پہ نہیں ملتا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا یہاں کا مسئلہ کیا ہے, یہاں پہ کس نے توجہ دی. کسی نے بھی توجہ نہیں دی. یہ پہ سارے آ گئے اور اس میں جو کسی نے نوکریاں سیل کیا اور کسی نے جو ہے پیٹرول میں بیٹھ کے ٹیکے اور اس پہ جو ہے کمیشن پہ انہوں نے اکتفا کیا اور ان کی سیاست اسی پہ ختم ہو گئی. تو یہاں پہ حلقے بھی بڑے مسائل ہیں اور میں ایک مسئلے کی طرف میں آپ کو بتاؤں نشاندہی کو, یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے. وہ سارے مسائل ہیں. اب انشاءاللہ مجھے یہاں پہ موقع ملے گا, میں سب سے پہلے اس کی پرائرٹی میں لسٹ بناؤں گا کہ یہاں پہ کون سا مسئلہ سب سے پہلے مجھے حل کرنا ہے. آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کے مینیفیسٹوز کے اندر آپ پہلی ترجیح اس حلقے کے اندر کس کو سمجھتے ہیں؟ سب سے بنیادی مسئلہ اس حلقے کا کیا ہے؟ میرے مینیفیسٹو تو ایک تو میرا اپنا مینیفیسٹو ہے, دوسرا پارٹی کا مینیفیسٹو ہے. میرا مینیفیسٹو سب سے پہلے یہاں کا سیوک جو ایشوز ہیں اس پہ میں نے توجہ دینا ہے. ضروریات زندگی, اس میں سب سے پہلے پانی کا مسئلہ ہے, یہاں پہ بجلی کا مسئلہ ہے. ابھی دیکھیں سڑکیں دیکھیں بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے سڑکیں, آپ دیکھیں یہاں پہ اس کا بھی مسئلہ ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے امپلائمنٹ کا مسئلہ ہے کیونکہ یہ شہری علاقہ ہے اور ہمارے جتنے بھی ایریاز پیریفیریز سے ویلیز سے تمام لوگ یہاں پہ جاب کے لیے, نوکری کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, کاروبار کے لیے یہاں پہ وہ سارے آئے ہوئے ہیں. تو یہ بھی شہر کے ہیں, ان کا شہری حقوق وہ بھی رکھتے ہیں. تو یہاں پہ نوکری کا امپلائمنٹ کا مسئلہ بہت زیادہ ہے. میری کوشش ہوگی یہاں پہ جو ہے نا یوتھ کو انگیج کر لے اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے نوکری کے مواقع ہم یہاں پہ پیدا کر سکیں. بٹ جس طرح سے اکبر تابان صاحب کے حوالے سے بہت ساری ایلیگیشن لگائی جاتی ہیں, آپ
جس پارٹی سے آپ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، وفاق کے اندر آپ کی پارٹی کی حکومت ہے اور عمران خان صاحب یہ نعرہ لگا کیا تھا کہ میں کرب لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، تو اگر آپ کو موقع ملتا ہے اس حلقے کے اندر تو آپ یہاں کے جو کرب جو نمائندے ہیں ان کے خلاف آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیے جی، میں 5 سال اس کا نشاندہی کرتا رہا، میں واحد ہوں جی، میں واحد بندہ ہوں جس کا ان چیزوں کی طرف نشاندہی میں کرتا رہا ہوں 5 سال۔ جی، اب یہ دیکھیے کہ اب ان کو اس کے اوپر انکوائری کرنا اور اس کے اوپر جو احتساب کرنا، یہ جو نا ادارے بنے ہیں، نیب بنا ہوا ہے جی، اور ریاستی ادارے یہاں پہ ہے، ٹھیک۔ تو اب یہ ان کا کام ہے وہ کس طریقے سے اس مسئلے کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ میرا کام تو نشاندہی کرنا، میں نے نشاندہی 5 سال کرتا رہا۔ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک بجلی کا بھی بڑا مسئلہ ہے اور پانی کا مسئلہ بڑا مسئلہ ہے، ان دونوں مسئلوں کو حل کرنے کے حوالے سے اگر آپ کو موقع مل جاتا ہے تو آپ کے پاس کیا لائے عمل ہے، کیا تجاویز ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے جی، بجلی کا سب سے پہلے کہ 1 کلو واٹ بجلی کا اضافہ نہیں ہوا، ٹھیک، پہلی بات تو یہ ہے، درست ہے، ٹھیک ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پانی کا آپ جو یہاں پہ تو کنیکشن آپ دے رہے ہیں، لیکن وہاں سے جو مین جہاں سے پانی آتا ہے اس میں کوئی امپرومنٹ نہیں لایا گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وجہ سے یہ مسئلہ ہے، تو میرا ترجیح یہ ہے کہ بجلی یہاں پہ میں پیدا کروں، زیادہ بجلی کو پیدا آپ نے کرنا چاہیے، کیسے اس آپ کی کے پاس تجاویز کیا ہیں کہ کن کن بنیادوں پر آپ بجلی کو کریٹ کر سکتے ہیں؟ مثلا پاور ہاؤسز تو ہیں یہاں پہ، لیکن ان پاور ہاؤسز میں جس طرح سے انرجی جنریٹ ہونا چاہیے تھا، مثلا آپ کے اس حلقے کی جو نیڈ ہے وہ 16 میگا واٹ بجلی کی ہے، کیا آپ کے علاقے کے اس حلقے کے اندر کیا اتنا پانی نہیں ہے کہ جو 16 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکے؟ پیدا کر سکتے۔ اب ستپارہ میں آپ دیکھیں، وہاں پہ ستپارہ میں بنا سکتی، ستپارہ نالے میں آپ بنا سکتی بجلی۔ یعنی آپ ستپارہ ڈیم کے پانی کو انف سمجھتے ہیں اس اسی میگا واٹ نہیں والی دیکھیں، بجلی کو اس پیدا کرنے میں کے حوالے بات یہ ہے کہ ہم ایکسپرٹ کو بلائیں گے، ٹھیک ہے، ایکسپرٹ بلا کے وہ دیکھیں گے یہاں کی، اس سے پہلے اس پہ پاور ڈپارٹمنٹ نے یہاں پہ ستپارہ کے اوپر انہوں نے 10 میگا واٹ کے ان کے پاس وہاں پہ یہ سروے ہو چکا ہے۔ ایک دوسری بات، یہاں پہ ماکپونز برج ہے، ماکپون سر برج، یہاں پہ بھی 3 میگا واٹ یا 2 میگا واٹ کا باقاعدہ اس میں ٹینڈر بھی ہوا ہے، اس پہ ابھی جو ایگزیکیوشن ہو نہیں رہا۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ایکسپرٹ کو بلا کہ کیا ستپارہ نالے میں ہم ہائیڈرل اسٹیشن لگا سکتے ہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو دوسرے پیریفیریز میں، ابھی دیکھیں سیرمک میں پانی ہے، آپ کے مہندی آباد میں پانی ہے، اس طرح سے روندو میں آپ دیکھیں، ہرپو ہے، آپ کے تورمک ہے، روندو میں ہم بنا سکتے ہیں، اسی طرح شغارت ہیں، کچورا میں ہم نئے ہائیڈرل اسٹیشن بنا سکتے ہیں، پھر وہاں سے ٹرانسمیشن لائن کے ذریعے ہم یہاں پہ بجلی شہر میں دے سکتے ہیں۔ اچھا، ایک جس طرح سے ہر علاقے کا ایک پوٹینشیل ہوتا ہے، آپ کے علاقے کے پوٹینشیل یہاں کے ٹوریزم میں، ٹوریزم کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں؟ دیکھو، ٹوریزم کو ڈیولپ کرنے کی سب سے پہلی بات ہے کہ ان کو جو نا فرینڈلی انوائرمنٹ ہمیں دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں صرف حکومت کا کام اس میں کافی نہیں ہے، عوام بھی فرینڈلی ہونا چاہیے۔ اب ایک وہاں سے ٹورسٹ آتے ہیں کہ لوگ بھی دوستانہ ماحول ان کو دے دیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جو ڈسٹینیشن ہے، نئے جو ڈسٹینیشن ہے، ہم نے اس کو ایکسپلور کریں گے، اور وہاں تو کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے، سڑکوں کا کمیونیکیشن کا، سڑکیں اگر وہاں پہ ہم سڑکیں بنوائیں گے وہاں پہ، اور جن جگہوں پہ بجلی کا ایشو ہے ہم بجلی پہنچائیں گے وہاں پہ۔ اور سب سے پہلی بات ہے یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا، الحمدللہ کہ پورے گلگت بلتستان میں لا اینڈ آرڈر کا ایشو نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ مارکیٹنگ پہ ہم کر لیں گے۔ اس کے لیے ہمارے وہاں زلفی بخاری صاحب، وہ اس حوالے سے ٹاسک فورس کے چیئرمین بھی ہے، اس کے اوپر ذمہ داری بھی ہے، تو وہ اس حوالے سے بہت اچھے کام وہ کر رہے ہیں۔ ان کی جامع پالیسی پورے پاکستان میں، بالخصوص گلگت بلتستان کے جامع پالیسی حکومت نے بنائی ہے۔ اس دفعہ بدقسمتی سے اس کے کورونا کی وجہ سے اس کے اوپر کام نہیں ہو سکا، انشاءاللہ نیکسٹ ایئر اس کے اوپر کام ہوگا، اور انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں ٹورسٹ آئیں گے، اور معاشی جو بدحالی یہاں پہ ہوئی ہے کورونا کی وجہ سے، انشاءاللہ اس میں استحکام آ جائے۔ ٹھیک، اچھا خدا صاحب، ہم سیاسی اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے آپ سے، جس طرح سے آپ حلقے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑنے کو امیدوار ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جماعت آپ کو ٹکٹ دے گی؟ جس طرح سے ہم ابھی ایک ماحول دیکھ رہے ہیں آپ کی پارٹی کے اندر، وہ افراد کی جو دیگر پارٹیز کے اندر موجود تھے اور بڑے مانے گرامی کرب لوگوں میں ان کا نام تھا، جن کے بارے میں ریلیگیشنز ہیں وہ کرب لوگ تھے، ان کو آپ کی پارٹی آپ کو ویلکم کر رہی ہے، تو اس پورے سینیریو کو دیکھتے ہوئے کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جس طرح سے آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ چند ایک آدھ لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف جی بی میں جو پڑھی لکھی شخصیات میں کنسیڈر کی جاتی ہے، تو اس صورتحال میں آپ کہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ میرٹ پر یہاں پہ فیصلہ ہونے جا رہے ہیں؟
دیکھیے جی، میں امید رکھتا ہوں اور اسی یقین اور اعتماد کے ساتھ میں نے درخواست جمع کروایا ہے پارٹی کے اس میں ٹکٹ کے لیے، تو میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ میرٹ پہ فیصلہ ہوگا۔ یہ جو ابھی جو ڈیفرنٹ پارٹیز کے اندر لوگوں کو ویلکم کیا جا رہا ہے، بارک وفاق سے آپ کی مرکزی قیادت ان کو ویلکم کری، تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے آپ کی پارٹی کا ایک رجحان ہے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو کیا پوائنٹ آف ویو جی، بدقسمتی سے یہ رجحان آپ یہ نہ کہیں کہ یہ صرف تحریک انصاف میں ہے، جی یہ رجحان ہماری سیاست کے اندر ہے۔ جی پورے گلگت بلتستان میں یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، جو نا پولیٹیکل پروسیس رک جاتا ہے، ایک بندہ ایک پارٹی میں ہوتا ہے، پھر دوسری پارٹی میں، پھر تیسری پارٹی میں، ٹھیک ہے جی۔ یہ کچھ نادیدہ قوتیں ہیں جو یہاں سٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں پورے پاکستان میں، اور ساتھ ساتھ اسی کو ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں گلگت بلتستان میں۔ نادیدہ قوتوں سے آپ کیا مراد ہیں؟ تقی ذرا سا آپ کھل کے بولیں، چونکہ آپ کے علاقے کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے، مستقبل کا مسئلہ، آپ بھی بڑے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، لوگ ہیں، وہ بھی دیکھیں نادیدہ قوتیں ہوتی ہیں، پوری دنیا میں ہر جگہ ہوتی نادیدہ قوتیں، وہ اسٹیٹس کو کے خلاف، اسٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے صرف گلگت بلتستان، پورے پاکستان میں یہ مسئلہ ہے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ایک بندہ جو ہے زیرو سے شروع کرتے ہیں، پولیٹیکل ورکر ہے، اس پارٹی کے لیے وہ قربانی دیتے ہیں، سسٹم کے لیے قربانی دیتے ہیں، وہ اپنے جو ہے مالی طور پر وہ نقصان کھاتے ہیں، اس کا فیوچر اسی پارٹی کے ساتھ ہے۔ اینڈ ٹائم پہ آپ اینڈ ٹائم پہ جو ہے نا اس کو بالکل جناب علی یہاں سے کنارے پہ لگا دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا نقصان دہ ہے۔ گلگت بلتستان میں پاپولیشن 60% پاپولیشن ہمارے یوتھ کا ہے، ٹھیک ہے جی، یوتھ کا ہے، اور یوتھ کو انگیج ہمیں کرنا ہے، یوتھ کے مسئلے کو ہمیں سمجھنا ہے، یوتھ کے رائے کا احترام ہم نے کرنا ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو لے کے آنا چاہے جو یوتھ کے مسئلے کو سمجھتا ہو، جو یوتھ کو ساتھ آگے لے کے جا سکے، تو یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے گلگت بلتستان کے لیے۔ دیکھیے جس طرح سے ہم نے فرسٹریشن کی بات کی، اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب بھی جی بی کا دورہ کر چکے ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی دورہ کر چکے ہیں۔ جس طرح سے یہاں کی عوام ایکسپیکٹ کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف سے کہ جس طرح کے یہاں کے مین ایشوز ہیں، جن میں خصوصی طور پر اگر میں بات کروں تو جی بی کے رائٹس کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں بدقسمتی سے یہاں پروگرامز میں اسپیچز تو کرتے ہیں، لیکن ان حقوق کے حوالے سے گلگت بلتستان کے مین ایشوز کے حوالے سے بات آپ کی قیادت نہیں کر رہی ہے۔ تو اس صورتحال میں گلگت بلتستان کو ہم کیا ایکسپیکٹ کریں آپ کی قیادت سے؟ دیکھیے جی، خان صاحب آگاہ ہیں گلگت بلتستان کے ایشوز سے۔ اب بس خان صاحب نے پچھلے دفعہ دورہ کیا، دیکھیں ایک ہوتا ہے جی خصوصی طور پر، ٹھیک ہے جی، پچھلے دفعہ آئے تھے یوم آزادی کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے یوم آزادی کے لیے 1 نومبر کو گلگت میں انہوں نے جلسہ رکھا، وہ ایکسکلوسیولی ہمارے جو شہداء ہے ان سے اظہار یکجہتی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مین ایونٹ کے حوالے سے آئے تھے؟ نہیں، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پہ آنا تھا، اسکردو آنا تھا، وہ جلسہ کینسل ہو گئے، اور اسی کے ساتھ پچھلے دفعہ آئے تھے بادشاہ دیامہ ڈیم کی اناگریشن میں، تو اس کے لیے آئے تھے، تو اس میں عوامی ایشوز کو انہوں نے ڈسکس نہیں کیا۔ جب وہ عوام کی جلسے سے خطاب کریں گے، عوام خصوصی طور پر عوام سے ملنے آئیں گے، وہاں پہ بات کریں گے، اور اس کے لیے باقاعدہ ہم نے مسئلے، ہمارے ایشوز وہ وہاں پہ ہم نے پہنچا دیے، اور اس کا حل بھی لے کے آئیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حلقے کے حوالے سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا، جس طرح سے آپ کے حلقے کے اندر خود تحریک انصاف کے بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ موجود ہیں، اگر میں نام گنوانا چاہوں، مثلاً راجہ زکریا صاحب ہیں، بڑے ایک اچھے مضبوط کینڈیڈیٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں، مثلاً وزیر ولایت صاحب ہیں، جعفرو صاحب ہیں، تو ان مضبوط امیدواروں میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کس طرح موقع دیا جائے گا، جس طرح سے اس طرح کی ووٹ بینک رکھنے والے نمائندے موجود ہیں آپ کی خود تحریک انصاف کے اندر؟ دیکھیں جی، کہ میں حسن ظن رکھتا ہوں ان کے لیے، ٹھیک ہے، اور نیک تمنا میں ان کے لیے رکھتا ہوں، صحیح، اور جب میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا جی تو دیکھیں جب بندہ خود آگے آ جاتا ہے، ٹکٹ کے لیے اپلائی کر جاتا ہے، وہ ایک اعتماد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے اپنے اوپر اعتماد ہے، میرے خدمات کا اعتماد ہے، میری جد و جہد کے اوپر اعتماد ہے، ٹھیک ہے، پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن کے اوپر میرے خدمات ہے۔ میں 1988 سے لے کے اس جو ہے نا پولیٹیکل جد و جہد میں رہا ہوں، اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ہمارے جو بلتستان میں جو پولیٹیکل جو لوگ ہیں جو الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، دعویٰ میں بالکل دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میرا پولیٹیکل جد و جہد ان میں سے زیادہ ہے۔ اگر ان شخصیات میں سے کسی ایک کو ٹکٹ دیا جاتا ہے تو آپ اس حوالے سے مطمئن ہوں گے، آپ ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے، یا اس کے بعد آپ کا کیا عمل ہوگا؟ نہیں، دیکھیے ابھی ایک ایسا وہ سیاسی مومنٹم بنا ہے، ٹیمپو بنایا ہے میں نے، اور میرے ساتھ سینکڑوں کے تعداد میں یوتھ ہے، میرے ساتھ سینکڑوں کے تعداد میں بزرگ ہیں، جوان ہیں،
اور ماں بہنیں میرے ساتھ ہیں، اور حلقے میں نے بڑا کمپین کیا حوالے سے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیا، میں لوگوں سے ملاقات بھی کی ہے، اور ان کی طرف سے مجھے حوصلہ افزائی مجھے ملی ہے، اور اس وجہ سے جب ایسا کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے میں ان سے ملنا ہے، ان سے میں نے رائے لینا ہے، وہ مجھے میرے فیوچر کا فیصلہ وہ کریں گے، آپ کے جو مشاورتی ٹیم کے اندر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے، انتخابی سیاست کے حوالے سے آخری سوال کروں گا، ٹائم بہت زیادہ ہمارے پاس کم ہے. ایک یہ چموگوئیاں ہو رہی ہیں، خبر گردش کر رہی ہے کہ گورنر جلال صاحب جعفرو کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو مرکزی قیادت کو ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ ان کو ٹکٹ دینا چاہیے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، یا کیا یہ خبر درست ہے نہیں ہے؟ اگر اس طرح ہوتا ہے مثلا ریکویسٹ پہ کسی کو ٹکٹ دی جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کا کیا عمل ہوگا؟ دیکھیں جی کہ یہ سوال آپ گورنر صاحب سے پوچھے تو وہ بہتر جواب آپ کو دیں گے، یا جعفر علی خان سے پوچھے وہ جواب بہتر دیں گے. اور اگر انہوں نے اگر ریکویسٹ کی ہے مرکزی قیادت سے، کیونکہ آئین میں باقاعدہ کرائٹیریا دیا ہوا ہے، آپ بالکل پڑھ لیں، میں بلکہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، آئین کے باقاعدہ دیا ہوا کرائٹیریا دیا. اگر اس کرائٹیریا میں گورنر کا بھائی آتا ہے، اس میں آتا ہوں، یا اس میں آپ کا بھائی آتا ہے، کوئی بھی بھائی آ جاتا تو ٹھیک ہے، اس میں آ جاتا تو کرائٹیریا کے مطابق آ جاتا تو ٹھیک ہے. تو اگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی فیصلہ کرے تو مرکزی قیادت کرائٹیریا تو فالو نہیں ہو رہا نا. اس طرح سے آپ کی خود صوبائی قیادت کے اندر اس طرح سے پرانے کرپٹ لوگوں کا ان لوگوں کو آپ کی پارٹی کے اندر شامل کیا جا رہا ہے، تو کہیں بھی کوئی میرٹ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا آپ کی پارٹی کے اندر. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ پرانا کرپٹ مطلب کون مثلا بہت سارے مختلف پارٹیز کے لوگ آپ کی پارٹی کے اندر شامل ہیں، ضروری نہیں ہے نام لینا چاہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے بہت سارے پارٹی کے لوگ آپ کے پارٹی کے اندر شامل ہو چکے ہیں. ایک ہوتے ایلیگیشن، نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ دیگر پارٹیز کے لوگ آپ کی پارٹی کے اندر شامل ہو چکے ہیں. ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہو چکے ہیں. ایک ہوتا ہے ایلیگیشن، ٹھیک ہے، وہ ایلیگیشن آپ پہ بھی آ سکتے، مجھ پہ بھی آ سکتے، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی چیز ثابت ہو جاتا ہے پھر جا کے ہم اس کو کہتے ہیں یار یہ بندہ کرپٹ ہے، یہ بندہ پی ٹی آئی میں ہونا نہیں چاہیے. صحیح ہے. جس طرح سے پچھلے الیکشنز کے اندر مسلم لیگ کو ایک بڑی مینڈیٹ ملا گلگت بلتستان کے الیکشنز کے اندر، آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو ظاہر ہے کہ آپ کی وفاقی کی جو کارکردگی ہے اس بنیاد پر بھی آپ کو یہاں مینڈیٹ ملے گا، تو جس طرح سے وفاق کے اندر کارکردگی ہے اس بنیاد پر یہاں جی بی کے اندر مینڈیٹ ملنے کا آپ توقع رکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں دو باتیں، میں آپ کو 2004 کا الیکشن کے بارے میں تھوڑا آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 2004 میں وفاق میں کاف لیگ کی حکومت تھی. کاف لیگ کی حکومت، کاف لیگ کا جب کینڈیڈیٹ کے سلیکشن جو نا وہ بالکل غلط ہوا. صحیح. ان کو فیڈ بیک دیا گیا کاف لیگ کو کہ مرکز میں بیٹھے تو ان کو فیڈ بیک دیا تھی فلان بندے کو آپ لے کے آ جائے، اور سارے ہار گئے. ٹھیک. کاف لیگ کے ان کو 6 یا 7 یا 8 سیٹیں ملی 2004 میں کاف لیگ کو. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے جو ہے سلیکشن کے اوپر. صحیح. ٹھیک ہے جی. اگر 2004 کے الیکشن کے ریزلٹ کو آپ اٹھا کے دیکھیں، اس میں سارے کاف لیگ کے ہار گئے، وفاق میں حکومت ہونے کے باوجود ہار گئے. صحیح. اگر اس طرح کا فیصلہ ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں اس میں کہ عوام ان کو مینڈیٹ مل جائے. جس طرح سے مختلف پارٹیز کے لوگ آپ کی پارٹی کے اندر شامل ہو رہے ہیں، اگر انہی لوگوں کو اگر آپ کی صوبائی کابینہ کے اندر شامل کیا جائے گا جو اس سے پہلے مثلا مسلم نون کے اندر لوگ رہے ہیں، منسٹریز کے اندر رہے ہیں، اگر آپ کی تحریک انصاف کی حکومت کے اندر بھی انہی لوگوں کو منسٹریز دی جائیں گی تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی آ سکتی ہے اس علاقے کے اندر پچھلے منسٹروں کی کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ صابری صاحب، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، المیہ ہے. میرا دل جو نا جل جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمارے اس پولیٹیکل سسٹم کو کس طرف لے جا رہے ہیں. صحیح. مجھے خدا کی قسم مجھے ڈسہرٹ میں ہوتا ہوں کہ ہم نے بہت سے لوگوں نے جد و جہد کی ہے، قربانی دی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ اس طرح کے لوگوں کی قربانیوں کو اگنور کریں گے، جد و جہد کو اگنور کریں گے تو آپ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر کی طرف آپ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ المیہ ہے پورے پاکستان میں، اور خصوصاً گلگت بلتستان میں. اس سے جو نا ہمارا پولیٹیکل سسٹم بالکل برباد ہو جائے گا، اور نئے لوگ آنے نہیں دیں گے، آنے نہیں دیں گے تو جو نا یہ لوگ جو نا اس چیز کے جو نا فرسٹریشن آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر کہیں کہ آپ یار ٹھیک ہے جی الیکشن ہی مت کرو، یہ پولیٹیکل پارٹی کو کیوں رکھتے ہو آپ؟ ختم کر دے پولیٹیکل پارٹی کو. صحیح. ٹھیک ہے جی. گورنمنٹ کہے جی فلان کہے جی فلان بندے آپ آ جائیں، بس اس کا سلیکشن کر دیں، جس طرح ایوب خان کے دور میں ہوا، جنرل ضیاء کے دور میں سلیکشن ہوا. ٹھیک ہے جی. یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ یہ سسٹم کو روکنے کے لیے بہت بڑی نادیدہ قوتوں کی ان کے ارادے ہیں. صاحب
ایک پیغام اپنے حلقے کے عوام کو آپ کیا دینا چاہیں گے؟ میرے حلقے کے عزیز نوجوانوں، بزرگوں، مائیں بہنیں، السلام علیکم۔ تحریک انصاف کے لیے میں نے ٹکٹ کے لیے درخواست جمع کرائی ہے کہ تاکہ آپ لوگ مجھے منتخب کر لیں، اور میری پوری زندگی اس میں 30 سال سے اوپر ہو گیا میں سیاسی جدوجہد کرتا رہا ہوں، اور میں میونسپل اسمبلی کا چیئرمین بھی رہا ہوں۔ میں باقاعدہ ایمانداری سے، دیانتداری سے میں یہ آپ سب سے مخاطب ہوں کہ میں نے 1 روپے کا کہیں پہ میں نے کرپشن نہیں کی ہے، اور میں نے اپنی زندگی کو جوانی اور اس جدوجہد میں، خیر میں آپ لوگ میری جدوجہد سے اختلاف آپ کر سکتے ہیں، لیکن جس منزل کے لیے میں نے جدوجہد کی وہ آپ کا منزل ہے، ہم سب کا منزل ہے، آنے والے نسلوں کا منزل ہے، آپ کے بچوں کا بچوں کا وہ منزل ہے۔ تو اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، آپ کے ابھی تو میں نے ٹکٹ کے لیے درخواست دی ہے، اور ابھی 19 تاریخ کو انٹرویو بھی ہے۔ سب سے پہلے میرے حق میں دعا بھی کر لیں، اور جب انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ مجھے ٹکٹ دیں گے تو آپ سب مجھے ووٹ دے کے مجھے کامیاب کرائیں، اور میں بالکل میں دیانتداری سے کہوں گا کہ میں ہر فورم میں آپ کا نمائندگی میں بہتر طریقے سے میں انجام دے سکوں۔ تقی خنزہ صاحب آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، تقی خنزہ صاحب حلقہ نمبر 1 سلیکشن لینا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے 18 سے 20 تک کی تاریخ دی ہے امیدواروں کو فارم جمع کرنے کی، اور گلگت بلتستان کی عوام یہی ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایسے کینڈیڈیٹ کو لائے جو اس حلقے کے حوالے سے مخلص بھی ہوں، پڑھے لکھے بھی ہوں، اور اس علاقے کے حوالے سے دکھ درد بھی رکھتے ہیں اور نظریہ اور سوچ بھی رکھتے ہوں۔ فی الوقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتے ہیں۔ ایک اور شخصیت کے ساتھ پروگرام الیکشن اسپیشل کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔